السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد جنید، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک بیسک انفارمیشن۔ آج میں ایک ایسا مضمون لے کر آیا ہوں کہ جس کے اوپر ساری دنیا ساری زندگی محنت کرنے کے اوپر لگی ہوئی ہے، اور ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ تو بیسیکلی کامیابی ہے کیا، اور اللہ کے رسول نے ہمیں کیا حکم دیا، کیا بتایا کہ کامیابی کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم الحمدللہ، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے مسلمانوں کے گھر پیدا کیا۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے، ہمارے اوپر کرم ہے۔ اگر ہم کہیں اور پیدا ہو جاتے غیر مسلم کے گھر، تو اس کے اندر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور پتہ نہیں ہمیں ہدایت ملتی نہ ملتی۔ تو سب سے پہلے تو ساری زندگی ہم اگر اللہ کا اس بات کے اوپر شکر ادا کرتے رہیں تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، یہ ایک بہت بڑا احسان کیا۔ ساری انسانیت میں سے، ساری قوموں میں سے چن کے، ساری نبیوں کی امتوں میں سے چنا اللہ پاک نے، اور ہم اور آپ کا انتخاب حضرت جناب محمد، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ تو یہ دو بڑے احسانات ابھی تک میں جو ہے وہ گن چکا ہوں، اور آپ بھی امید ہے ریلائز کر چکے ہوں گے کہ اللہ پاک کا کتنے بڑے انعام ہیں ہمارے اوپر۔ ایک یہ کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا بغیر ہماری ریکویسٹ کے، اور کسی بھی جو ہے وہ لیٹر کے اور اللہ پاک کے التجا کے بغیر اللہ پاک نے ہمیں جو ہے مسلمانوں کے گھر یعنی ہدایت یافتہ جگہ پہ پیدا کیا۔ اور پھر اللہ پاک نے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا کہ اپنے حبیب، اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ تو یہ ہم شکر ادا کریں تو اللہ پاک کا ہم اس کے اوپر شکر ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے قرآن پاک میں بھی واقعات سنے، علماء سے بھی واقعات سنے کہ کیسے پچھلی قوموں پر جو ہے نا وہ فوراً اللہ پاک عذاب لے آتے تھے، یعنی حجت قائم ہونے کے بعد۔ فوراً سے مراد یہ ہے کہ پہلے ان کے درمیان نبی آتے تھے، پھر ان کو وہ سمجھاتے تھے۔ نبی آنے سے پہلے کا جو عرصہ ہوتا تھا وہ بھی ان کی جو ہے وہ سرکشی کا وقت ہوتا تھا کہ وہ ٹاپ کے اوپر چلے جاتے تھے۔ جب وہ ٹاپ پہ چلے جاتے تھے، پھر اللہ پاک ان میں نبی بھیجتے تھے، اور پھر ان کو جو ہے وہ سمجھاتے تھے نبی کہ آپ جو ہے وہ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اس کے اندر اگر لنتھی میں جائیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے۔ تو اس کے اندر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو سرسری سے یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور چند ایک لوگ تھے جنہوں نے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو مانا، اور اللہ پاک نے ان کو کامیاب کر دیا۔ پھر اس قصے کے اندر بڑی لمبا چوڑا ہے کہ کیسے جو ہے وہ ان کو اذیت پہنچاتے تھے لوگ، اور پھر وہ امیر جو تھے وہ کہتے تھے کہ آپ ان غریبوں کو اپنے پاس نہ بٹھایا کریں، ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمیں پسند نہیں ہے، یہ ہمارے برابر کے نہیں ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان سے کہہ دیا کہ اللہ کا معیار یہ نہیں ہے۔ اللہ کا معیار جو ہے وہ اللہ کا اصول اور قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک ہے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اور وہ اللہ کے حبیب کے پاس جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے پاس بیٹھے گا، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے۔ اس کا تو فیصلہ اللہ پاک نے کیا کہ کسی کو امیر بنا دیا اور کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو دے کر آزما رہا ہے، کسی سے لے کر آزما رہا ہے۔ پھر ایک جو ہے وہ 950 سال کے بعد وہ عذاب کا وقت آیا، اور پھر کشتی نوح بنی، اور پھر اس کے اندر جو ہے اللہ پاک کا حکم ہوا کہ ایک ایک جوڑا آپ سوار کر دیں، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ ایک ایک جوڑا اللہ کے حکم کے مطابق سوار کیا گیا، تمام جو جاندار تھے اور انسان تھے۔ پھر اس کے بعد پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا ہے بار بار اس کی طرف جب یہ راغب ہوتے تھے، تو اللہ پاک نے کہا کہ اے نوح، یہ آپ کی اولاد نہیں ہے۔ اگر یہ آپ کی اولاد ہوتی، آپ کی فرما بردار ہوتی، بات ماننے والی ہوتی، تو یہ ابھی تک کہ اسلام قبول کر جاتی، آپ کی بات کو سن لیتی، مان لیتی۔ تو آپ بار بار اس کا سوال میرے سے نہ کیا کریں، یہ ہدایت پانے والا نہیں، اگر ہدایت پاتا تو یہ آپ کے ساتھ ہوتا آج۔ تو اس لیے آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ اپنا جو ہے وہ تبلیغ جاری رکھیں،
اور ہر جاندار کو اور اپنے جو ہے وہ انسانوں کو جو مسلمان ہیں سب کو کشتی میں بٹھائیں۔ اور اس وقت بھی لوگ مذاق اڑاتے تھے، دیکھیں جی خشکی کے اوپر انہوں نے کشتی کے اندر بیٹھ گئے ہیں۔ تو پھر اللہ کی طرف سے پہاڑوں سے، زمین سے، ہر جگہ سے پانی نکلا، یہاں تک کہ جو پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے تھے لوگ، یہ سمجھ گئے کہ شاید ہم بچ جائیں گے، تو ان کو بھی جو ہے وہ پانی نے غرق کر دیا۔ تو اسی لیے ہمیں جو حضرت نوح علیہ السلام ہیں ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس پوری مخلوق کے دوسرے باپ۔ تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا دیکھ لیں کہ ان کے اپنے والد ان کو بت بنا کے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جائیں اور جا کے آپ جو ہے نا وہ اس کو بازار میں بیچ کے آئیں۔ تو ایک نبی کیسے جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی مارکیٹنگ، یعنی کہ اس کو بولنا بھی ہے کہ بھی یہ اتنا اچھا ہے، جو بھی کوئی چیز بیچنے جاتا ہے تو اس کی تعریف تو لازمی کرنی پڑتی ہے۔ تو چونکہ یہ اللہ کے نبی تھے تو انہوں نے یہ بت نہیں بیچے، اور اپنے والد کو بھی، آزر جن کا نام تھا، ان کو بھی منع کیا کہ آپ ایسا مت کریں، تو یہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم جو ہے نا وہ صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور پھر ایک دن کیسا ہوا کہ یہ لوگ کسی میلے کے اوپر گئے ہوئے تھے، سارے محلے والے، علاقے والے، تو سارے بتوں کو توڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے اوپر جو ہے کلاڑا رکھ دیا۔ اب جب سارے آتے ہیں اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے کام کیا، تو ابراہیم علیہ السلام خاموش کھڑے رہے اور کہا کہ آپ خود ہی انہیں سے پوچھ لیں، یہ جس کے کندھے پر جو ہے نا کلاڑا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو بول نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کچھ کہہ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، تو آپ کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے نا الہ مان بیٹھے ہیں اور اپنا خدا مان بیٹھے ہیں؟ تو آپ ایسا مت کریں، آپ اس اللہ کو مانیں جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر شریک سے، ہر پارٹنر سے، ہر ہم سفر سے، ہر خواہش سے، ہر محتاجی سے پاک ہے، ہر اس چیز سے پاک ہے جس کی ہم انسان یا تمام مخلوقات جو ہے خواہش مند ہے، خواہش کرتی ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ کسی چیز کے محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ تو پھر اس طرح بڑا لمبا واقعہ ہے۔ پھر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تیار کی گئی، جب فائنلی فیصلہ ہوا کہ اب ان کو جلایا جائے، کیونکہ یہ تو سرکش ہیں، بات نہیں سنتے، ہمارے آبا و اجداد کے دین سے ہمیں پھرا رہے ہیں۔ تو 6 مہینے لگ گئے اس آگ کو بلند کرتے ہوئے، اتنی کہ اگر اوپر سے کوئی پرندہ گزر جاتا وہ بھی جھلس کے نیچے گر جاتا تھا، اتنی اس کی تپش تھی۔ پھر اب یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اب اس کے تو قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا آگ کے، تو ان کو ڈالے کیسے؟ اس وقت تو ایسا کوئی آلہ نہیں تھا، ہیلی کاپٹر نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ پھر شیطان نے ان کو بتایا کہ آپ اس طرح کریں کہ ایک چمڑے کو لے کے اور ایک رسا ڈال کے، تو وہ ایسے جھولا ٹائپ، جو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، میں بھی شاید اس کا کیا نام تھا، تبوک تھا یا اس طرح کا کچھ نام تھا، تو اس کے اندر ان کو ڈالا گیا اور ڈال کے جھولا دے کے جو ہے ان کو پھینکا گیا۔ تو اللہ پاک کی کرنی کہ اس آگ میں پھینکے جانے والے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو ہے فرشتے اللہ سے اجازت لے کے آئے ہیں کہ یا اللہ، آپ کے خلیل، آپ کے دوست جو ہے وہ آگ میں جا رہے ہیں، تو ہمیں ان کی مدد کرنے دیں۔ اللہ پاک نے کہا کہ اگر میرے خلیل آپ کی مدد چاہتے ہیں تو آپ جائیں اور مدد کریں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو فرشتوں نے کہا، بارش والے نے، کہ میں بارش برسا دیتا ہوں، تو اس نے کہا جی میں آگ کو ہی اٹھا کے لے جاتا ہوں، ہوا والے نے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ کو اللہ نے بھیجا؟ نہیں، ہم اللہ سے اجازت لے کر آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، میں اسی کا مددگار ہوں، طلبگار ہوں مدد کا، مجھے اور کسی کی ہیلپ نہیں چاہیے، مدد نہیں چاہیے۔ اور وہ جان رہا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں، وہ جانتا ہے، تو وہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس نے مجھے بچانا ہے یا کیا کرنا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ جوں ہی آگ میں ڈالا گیا تو اللہ پاک کا حکم ڈائریکٹ ہوا آگ کو کہ اے آگ، آپ جو ہے نا وہ ان کے اوپر ٹھنڈی ہو جائیں، ایسی ٹھنڈی نہ ہو جائیں کہ ان کو سردی لگنے لگ جائے۔ مفہوم ایسے ہے قرآن پاک کی آیت کا کہ ایسی ٹھنڈی نہ ہو جائیں کہ ان کو سردی لگنے لگ جائے، سلامتی والی ہو جائے۔ تو پھر ایک چشمہ جاری ہو گیا پانی کا آگ کے اندر ہی،
کیسا اللہ پاک کا نظام ہے کہ ہماری عقل اس بات کو سوچ نہیں سمجھ سکتی، سمجھ نہیں سکتی کہ آگ کے اندر جو ہے وہ پانی چل رہا ہے، پھر ایک درخت لگا دیا، مفہوم ایسے ہے۔ تو کیسے اللہ پاک نے جو ہے وہ ایسے 40 دن ان کے آگ کے اندر گزرے۔ کسی نے پوچھا بعد میں کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کی زندگی کے سب سے اچھے دن کون سے تھے؟ انہوں نے کہا جو آگ میں گزرے وہ سب سے میرے بہترین دن تھے۔ تو ہمیشہ ہر دور کے اندر اللہ پاک کے نبیوں پر جب جب امتحان آئے تو اللہ پاک نے خود ان کی تیمارداری کی ہے، اپنے نبیوں کی، اپنے رسولوں کی، اور ان سے پوچھا کہ بھائی اے میرے نبی، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کے کیا حال ہے؟ تو اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی آئے اور وہ یہ کلمہ لے کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ سارے نبیوں کا ایک ہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ تو آخری ہمارے پیغمبر آئے اللہ پاک کے اور انہوں نے یہ کلمہ لے کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ کی بات کو بھی ماننا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھی ماننا ہے، اور ان کی تعلیمات یا ان کی باتیں ہیں، فرامین ہیں، تعلیمات ہیں، احکام ہیں، ان کو بھی ماننا ہے۔ تو اب اس کے اوپر سارا دین ہے اور ساری کامیابی ہے کہ آپ چل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، تو آپ نے صرف اور صرف اس کے اندر اللہ کا حکم دیکھنا ہے اور نبی کا طریقہ دیکھنا ہے، بس یہ ہمارا دین ہے۔ اس میں تو کوئی مشکل والی بات نہیں، اور یہ ہماری بہترین جو ہے وہ کامیابی ہے۔ اور ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ہمیں کامیابی کا معیار بتایا کہ آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی میرے طریقے کے مطابق گزر جائے تو یہ تمہارا دین ہے۔ آپ جہاد کر رہے ہیں، جہاد کے اندر اللہ کے حکم کو زندہ کر رہے ہیں کہ اپنے نفس کے لیے نہیں، اپنے اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کافر کو قتل کر رہے ہیں کہ یہ دین کا نقصان کرنے والا ہے، اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ بھی جہاد کرو اور ان کو قتال کرو۔ اسی طرح قرآن پاک پڑھنے کا حکم آیا تو قرآن پاک کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور ہمارے نبی پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ بھی آپ قرآن پاک پڑھیں۔ آپ قرآن پاک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو ایک مرتبہ کہ جو صبح کے وقت قرآن پاک کی 2 آیتیں پڑھ لے، تلاوت فرما لے، تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے 2 گابن اونٹنیاں جو کہ اس دور میں بہت قیمتی سمجھی جاتی تھیں، وہ اللہ کے راستے میں اس نے صدقہ کر دیں۔ تو کیا ہی اچھی بات ہو کہ ہماری صبح جو ہے اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لیے ہوئے ہو، اور اسلام کا جھنڈا ہمیں کب ملے گا رحمان کا؟ وہ تب جب ہم جو ہے وہ صبح صبح سب سے پہلا منہ اپنا مسجد کی طرف کریں گے، اللہ کے گھر کے سے ہو کے آئیں گے، اور پھر اپنے کاموں پہ جائیں گے، پھر ہمارے کاموں میں برکت، پھر ہمارے وقت میں برکت، پھر ہماری روزی میں برکت، پھر ہمارے جو ہے وہ پورے گھر کے اندر ہر چیز میں برکت ہو جائے گی۔ اب کچھ لوگ برکت کو سمجھ نہیں پاتے کہ برکت ہے کیا۔ زیادہ پیسہ ہونا یہ برکت ہے، زیادہ چیزوں کا ہونا یہ برکت ہے۔ جس انسان کو جس وقت کوئی ضرورت پیش آ جائے اور اللہ پاک اس وقت کی اس ضرورت کو عافیت و خیریت کے ساتھ اس کی پوری کر دیں، یہ اس چیز کا نام برکت ہے۔ برکت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہر چیز وافر ہے اور آپ جو ہے نا اس کے اندر کبھی گرا رہے ہیں، فضول خرچی کر رہے ہیں، اور کبھی کیا ہے کبھی کیا نہیں۔ ہر اس ضرورت کہ جس وقت آپ کو کسی بھی چیز کی، کپڑوں کی، جوتوں کی، گھر کی، سواری کی، کسی بھی چیز کی ضرورت پیش آئی ہے اور وہ شریعت کے مطابق آپ کی ضرورت ہے، نیک حاجت ہے، اور اس وقت اللہ پاک آپ کی معاون بن جائیں، آپ کی مدد کریں، اور غیب سے آپ کی جو ہے نا مدد ہونا شروع ہو جائے،
تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے زندگی میں، وقت میں، ہر چیز کے اندر برکت آ چکی ہے۔ تو آج ہم جو ہے وہ کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ آج ہم کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں دنیا کے اندر، پیسے کے اندر، جاہ و جلال کے اندر، اور کپڑوں کے اندر، جوتوں کے اندر، مکانوں کے اندر، دکانوں کے اندر، سواریوں کے اندر، محلوں کے اندر، ڈیفنس کے اندر، اور یورپ میں اور باہر ملکوں کی کمائیوں میں۔ تو آج ہم کامیابی اس کو سمجھتے ہیں کہ مجھے زیادہ پیسہ مل گیا میں کامیاب ہو گیا۔ جس کو زیادہ ملا وہ زیادہ کا حساب دے گا، جس کو کم ملا وہ کم کا حساب دے گا۔ تو بھئی ایک کی حساب کرتے ہوئے 1 گھنٹہ لگے، اور قیامت والے دن ایک بندہ جس کے پاس تھا اتنا تھوڑا سا کہ اس کے 10 منٹ لگیں، تو اب کامیاب کون ہے، 10 منٹ والا یا گھنٹے والا؟ تو ڈیفینیٹلی ہر بندہ کہے گا کہ کامیاب تو وہ انسان ہے جس کے 10 منٹ لگے اور اس کی جلدی جان چھوٹ گئی، اور اس جو تجسس تھا کہ کب جو ہے وہ میں اپنے امتحان میں پاس ہوں گا اور اللہ پاک مجھے سرخروئی کے ساتھ، عزت کے ساتھ جو ہے وہ جنت عطا کریں گے، انعامات دیں گے، تو وہ شخص جلدی کامیاب ہو جائے گا اور جلدی اپنی جو ہے وہ کامیابی کی طرف چلے جائے گا۔ تو یہ عارضی زندگی ہے، اس کی کامیابی بھی عارضی، اس کی چیزیں بھی عارضی، اس کا وقت بھی عارضی، یہاں کی اولاد جو اللہ پاک نے دی وہ بھی عارضی۔ کیا پتہ اولاد ہم سے پہلے چلے جائے، کیا پتہ ہم پہلے چلے جائیں۔ تو اس چیز کا بھروسہ ہمیں بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ایسی چیزوں سے دل کیوں لگانا اتنا کہ جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا نہیں ہے؟ تو ایسی جگہ کی خواہش کرنا جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، اور پھر اس اللہ کو ناراض کر کے کیسے ہم کسی کو راضی کر سکتے ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں بغیر مانگے اتنے بڑے 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 انعامات عطا فرمائے۔ آپ نے کیا مانگا تھا اللہ سے کہ آپ کو آنکھیں مل جائیں؟ کیا میں نے مانگا تھا کہ اللہ مجھے 2 ہاتھ دے دے؟ ہمیں تو چھوٹے ہوتے سمجھ بوجھ بھی نہیں تھی کہ ہمیں ہماری 2 آنکھیں اور ہم ان سے دیکھتے ہیں، ہمارے 2 ہاتھ ہیں، ہم ان سے بڑے ہو کے کچھ پکڑیں گے اور ہم کہیں گے جی ہم جوان ہیں، ہم سے طاقتور کون ہے جو ہم سے جو ہے وہ پنجہ لڑائے، جو ہمارا آ کے ہمارا مقابلہ کرے، ہم سے بڑا پہلوان کون ہے؟ تو ہم نے تو کسی نے بھی یہ بات نہیں سوچی تھی۔ تو کتنے بڑے بڑے اللہ پاک کے ہمارے اوپر انعامات ہیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک۔ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ ہم زبان سے اپنا درد بیان کر سکتے ہیں۔ جو بول نہیں سکتا وہ اپنا درد کیسے بیان کرے گا؟ تو کامیاب کون شخص ہے؟ کامیاب وہ شخص ہے جس نے اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری، اور اس حالت میں وہ اللہ کے حضور چلا گیا کہ مرتے وقت اس کو کلمہ طیبہ نصیب ہو گیا۔ اب یہ بات بھی ایک تفصیل طلب ہے کہ کلمہ کس کو نصیب ہوتا ہے آخری وقت؟ تو بھئی اس کے اندر مختلف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ان میں سے کچھ ایک مجھے یاد ہے، میں آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جس کو گناہ کی طاقت ہو اور پھر وہ گناہ نہ کرے، یعنی پوری گناہ کی قدرت رکھتا ہو اور پھر وہ گناہ سے بچ جائے اس وجہ سے کہ اس کو اللہ کا خوف آ جائے۔ اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ کا خوف آتا ہے نا، کہ بھئی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا بڑا ہے، بڑی ذات ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ مجھے پکڑے گا قیامت کے دن، وہ مجھ سے پوچھے گا، مجھے جھنجھوڑے گا، مجھے کہے گا کہ بھئی یہ کیا کیا تم نے، میری نافرمانی کی اور تمہیں ذرا بھی میرا خیال نہیں آیا کہ میں اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہوں اور تم جو ہے وہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہو، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہو۔ تو جس انسان نے قدرت رکھتے ہوئے گناہ کو چھوڑ دیا تو اللہ پاک اس کو یہ انعام عطا فرمائیں گے کہ اس کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جس کو آخری وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو گیا اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ اور ایک اور بھی انعام ہے اس کے اوپر کہ جو گناہ کی قدرت رکھتا اور گناہ کو چھوڑ دے تو وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، یا جس کی نظر اللہ کی غیر پر پڑ سکتی تھی، یعنی عورت پر، خوبصورتی پر، کسی بھی چیز پر ایسی جو اللہ کے دھیان سے بھٹکا دے، دنیا کی رنگینیاں،
اور پھر اس نے نظر اللہ کے خوف کی وجہ سے جھکا لی تو وہ اس کو بھی اللہ پاک اپنا عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اب اگر اس بات کو کھولا جائے تو پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی کہ عرش کا سایہ اس وقت ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوگا کہ جب قیامت کے دن سوا نیزے پر جو ہے وہ سورج ہوگا۔ آج سورج کتنا میلوں دور ہے ہم سے، لیکن پھر بھی ہمیں جو ہے وہ ہم سورج کے اندر گرمیوں میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو جب سوا نیزے پر ہوگا تب کیا عالم ہوگا، تو تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندہ اپنے گناہوں کی نسبت اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگا کسی کا کہ وہ کسی کو پوچھ سکے، کسی کو دیکھ سکے۔ وہاں تو دودھ پیتے بچے کے اوپر پاؤں رکھ کے مائیں چلی جائیں گی، ان کو نہیں ہوش ہوگا، ان کو نہیں خبر ہوگی کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہر بندہ نفسی 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 کرے۔ تو ایک پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہوں گے جو اس وقت کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی یا رب امتی، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ تو آج ہمیں وہ فکر لگ جائے جو کامیابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور جس کی فکر ہمارے پیارے نبی کرتے تھے، وہ فکر کسی طرح ہمیں لگ جائے۔ تو اس فکر کو لگانے کے لیے اس ماحول میں جانا پڑے گا، اس ماحول کی طرف آپ کو چلنا پڑے گا۔ اب یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کے ارد گرد کیسا ماحول ہے اور کیسا ہونا چاہیے، اور آپ کیسے جو ہے وہ اپنے ماحول کو اس طرح کا بنا سکتے ہیں کہ ہر وقت آپ اللہ کی یاد میں ڈوبے رہیں، ہر وقت آپ کو یہ فکر لگی رہے کہ بھئی کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا، اور پھر ہمارے سامنے جو اتنی بڑی کائنات پڑی ہوئی ہے، دنیا پڑی ہے جس کے اندر کلمہ نہیں پڑھے لوگ، ان لوگوں کا کیا بنے گا۔ وہ بغیر کلمے کے جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ سیدھا سیدھا ناکام ہو گیا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی میں چلا گیا۔ اب ایک صاحب پچھلے دنوں ایک مثال دے رہے تھے، اور بڑی پیاری مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے یہاں پہ قریب محلے میں گلی میں کسی غیر مسلم کا گھر ہو اور وہاں پر آگ لگ جائے، اب آپ کھانا کھا رہے ہیں، تو کیا انسانیت کے ناطے آپ یہ دیکھتے رہیں گے کہ بھئی شور مچ رہا ہے اور آگ لگ گئی ہے اور میں ذرا کھانا کھا لوں، میں ذرا کھانا کھا لوں؟ آپ کا دل دہل جائے گا، تڑپ جائے گا، آپ اٹھیں گے، بھاگیں گے، اور بھاگ کے جائیں گے اور اس کے بچوں کو دیکھیں گے اور آگ سے نکالیں گے کسی طریقے سے ان لوگوں کو۔ بے شک وہ غیر مسلم ہے، لیکن انسانیت کے ناطے۔ اب یہ جو ساری دنیا پڑی ہے بغیر کلمے کے جہنم میں جا رہی ہے، اس کا کون والی وارث ہے؟ اب یہ میرے اور آپ کے ذمے ہے، اور ختم نبوت کے صدقے یہ ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ جو تلقین ہے نا آپس میں امر بن معروف و نہی عن المنکر کے، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، یہ ہمیں ایک دوسرے کو کرنا پڑے گا۔ یہ وہ محفل ہی محفل کیا کہ جس کے اندر اللہ کا تذکرہ نہ ہو، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمارے اوپر اتنے احسانات کیے، اور ان کا اور جس نے تھوڑا سا احسان کر دیا اس کے ہم گن گاتے رہتے ہیں ساری زندگی کہ بھی دیکھو جی اس کا میرے اوپر بڑا احسان ہے، اس کا میرے اوپر بڑا احسان ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان اس بات کو سوچتا نہیں ہے، سوچتے ہوں گے کچھ لوگ، لیکن یہ ہماری عادت نہیں بنی۔ تو جب ہماری عادت، جب ہماری فکر، جب ہماری سوچ اس کے اوپر بن جائے گی تو انشاءاللہ پھر ہمارا ماحول کریٹ ہو جائے گا گھر کے اندر۔ ہر وقت ہمارے بچے بھی ہم سے پوچھتے ہوں گے کہ بابا اذان کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، آپ نماز پڑھنے نہیں گئے؟ کیا اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ کے بابا نماز نہیں پڑھ رہے تھے اور آپ دیکھتے رہے؟ آپ نے بابا کو یہ نہیں پوچھا کہ بابا نماز پڑھنے کیوں نہیں گئے؟ پھر بچے کے ذہن میں بھی یہ سوچ آئے گی، فکر آئے گی، اور وہ آپ کو فکر دلائے گا۔ اب آپ بتائیں کہ کسی کا بچہ کسی سے یہ بول دے تو کیا اس والد کو شرم نہیں آئے گی کہ بھئی ایک چھوٹا سا بچہ مجھے اللہ کی یاد دلا رہا ہے اور میں بیٹھا سوچتا رہوں کہ میں نماز پڑھنے جاؤں نہ جاؤں، جاؤں نہ جاؤں، اللہ کے حکم کو پورا کروں نہ کروں؟ بھئی اس اللہ کی کتنی اہمیت ہے۔ آج ہمیں کوئی بڑا افسر بلا لیتا ہے، کیسے ہماری ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں اور ہم فوراً بھاگ جاتے ہیں اور سیدھے ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، جی سر جی سر جی سر۔
وہ اللہ اتنا بڑا، اور وہ اذان میں کہلوا رہا ہے مؤذن سے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ دنیا چھوٹی ہے، یہ دکانداری چھوٹی ہے، یہ عارضی چیزیں ہیں، یہ سب کچھ چھوٹا ہے، ان سب سے بڑا کون ہے؟ تمہارے سب رشتہ داروں سے بڑا کون ہے؟ تمہارے جو ہے وہ بڑے بڑے لوگ جن کو تم کہتے ہو، ان سے بڑا کون ہے؟ بھائی سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے بڑا اللہ ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو آپ سے یہی درخواست ہے کہ میری بھی یہ سوچ، میری بھی یہ فکر ہو جائے کہ کیسے میں بھی کامیاب ہو جاؤں، آپ بھی کامیاب ہو جائیں، سارے دنیا کے انسان کامیاب ہو جائیں، کیونکہ آج ہم تک سب لوگوں نے سب چیزیں پہنچا دی ہیں، میڈ ان جاپان، میڈ ان چائنا، میڈ ان یوکرین، مختلف ملکوں نے، میڈ ان پاکستان، تو ہر چیز ہم لوگ ادھر ادھر دنیا کی پہنچا رہے ہیں، مادہ کی جو عارضی کامیابیاں ہیں نا، وہ ہم ایک دوسرے کے اندر بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، اور اس کی مارکیٹنگ میں ہر وقت لگے ہیں۔ اگر کسی چیز کی مارکیٹنگ یا کسی چیز کو ہم نہیں بول رہے تو وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بھائی اللہ کے دین پر چل پڑو، اللہ کے حکموں پر چل پڑو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل پڑو، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اس سے باہر جاؤ گے کہاں جاؤ گے؟ یہ دنیا تو ساری اللہ کی ہے، بھاگو گے کہاں بھاگو گے؟ اس اللہ سے کیسے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ یہ ساری کائنات تو بنائی اسی نے۔ تو اب یہ کامیابی اور اس فکر کو لے کر ہم سب کو چلنا ہے۔ اس کے لیے آج سے آپ سارے جو ہے وہ کوشش کر لیں کہ اپنے گھر کے اندر بچوں کے سامنے یہ ضرور بات کریں کہ بیٹا اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہمارے ماں باپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، بیٹا آپ کے بہن بھائیوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کی ہے، یہ سورج چاند ستاروں کو اللہ نے پیدا کی ہے، یہ دریاؤں کو ہواؤں کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہے ہیں۔ بیماری کون دیتا ہے؟ اللہ پاک دیتے ہیں۔ صحت کون دیتا ہے؟ اللہ پاک دیتے ہیں۔ بھائی ہمیں کس کے پاس جانا ہے لوٹ کر؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ بیٹا آپ کس کی امانت ہو؟ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہو، اور ہمارے ذمہ کیا ہے؟ آپ کی تربیت ہے۔ آپ اچھے کام کرو گے تو اللہ، جب ہم مر جائیں گے اللہ کے پاس چلے جائیں گے تو آپ کا جو ثواب ہے وہ آٹومیٹکلی ہمیں اللہ پاک دیتا رہے گا۔ نیک اولاد سے بڑا کوئی صدقہ جاریہ نہیں ہے، اور اچھے کام کرو گے تو سب کا ثواب بھی اللہ پاک ہمیں دے گا۔ تو اس بات کے اوپر ختم کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کے سینے میں اتنی فکر تھی اپنی امت کی، اتنی فکر تھی کہ ہر امتی، چاہے وہ یہودی ہے، نصرانی ہے، عیسائی ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، یا دہریہ ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھنے والا، وہ کس طرح آگ سے بچ جائے اور کس طرح جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ فرماتے ہیں کہ ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ ہنڈیا کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے، ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آواز آتی تھی۔ تو ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جس کی ساری زندگی اس غم میں گزر گئی کہ کیسے میرا ہر امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، اور آج ہم ہر وقت کی خوشیاں اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ ہم ہر وقت ہنستے رہیں، کھیلتے رہیں، خوش رہیں، خوش رہیں، خوش رہیں۔ بے شک اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ اللہ نے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی، اور نہ یہ حرام ہے خوش رہنا، لیکن اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی دین پر چلیں، خود بھی نماز پڑھیں، ایک شخص کو روزانہ کہتے رہیں پیار سے، ایک کو آج کہہ دیا، دوسرے کو کل کہہ دیا، پیار سے، محبت سے، کان میں۔ بھائی جیسے آپ کی بیوی بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، ایسے اللہ نے آپ کے ذمہ کچھ عبادات کی ذمہ داریاں بھی لگائی ہیں، تو ان ذمہ داریوں کو بھی پورا کر لیں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ میرے بھائی ہیں، تو حدیث ہے کہ بھئی اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔
تو آج کے لیے یہ ایک ٹاپک تھا کہ کامیابی کیا ہے۔ تو کامیابی اللہ کے حکموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے کا نام کامیابی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور مجھے حوصلہ افزائی کریں کہ آپ نے بہت اچھی بات کی، اس سے مزید آپ اچھی بات کریں، ہم تک پہنچائیں اور ہمیں گائیڈ کریں۔ اور اگر مجھے بھی آپ گائیڈ کر سکتے ہیں تو ضرور گائیڈ کریں۔ میں مزید دین کا علم تو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک انسان سیکھتا رہتا ہے، تو میں ضرور چاہوں گا کہ آپ لوگ مجھے بھی گائیڈ کریں تاکہ میں مرتے دم تک دین کا علم اور علم سیکھتا رہوں، اور اس کے اوپر اللہ پاک مجھے آپ کو تمام انسانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگیں تو ضرور شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور اسی طرح جو ہے مجھے اور اللہ پاک آپ کو بھی اچھی اچھی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔